الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دینی و ملی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم آپ تمام کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا رزق کی 10 اہم کنجیاں۔ کچھ لوگ نادانی میں، جہالت میں، نہ جاننے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی پابندی روزی میں کمی کا سبب بنتی ہے، یعنی اگر ہم اپنی زندگی میں دینداری لائیں، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اپنی زندگی میں لاگو کریں تو اس سے دنیا کمانا مشکل ہو جائے گا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کاروبار شروع کریں، دینی احکام کو سامنے میں رکھتے ہوئے دنیا کی طرف دھیان دیں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ یہ سوچ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے، یعنی اگر تم دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہو تو اسلامی تعلیمات سے چشم پوشی کرنا ضروری ہے۔ یہ سوچ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے، لیکن اسلام کی روح کے حساب سے جب ہم اس سوچ کا تجزیہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سوچ سراسر غلط ہے۔ اسلام کو اپنانے سے ہی روزی کے دروازے کھلتے ہیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی روزیاں ملتی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کون کون سی ایسی روزی کی کنجیاں ہیں جنہیں استعمال کر کے ہم رزق کے دروازے پہ دستک دے سکتے ہیں۔ تو آئیے رزق کی چند کنجیاں آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رزق کی کنجیوں میں سے سب سے پہلی کنجی ہے اللہ رب العالمین کے حضور توبہ اور استغفار کرنا۔ انسان کمزور ہے اور اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ گناہ اصل میں رزق سے محرومی کا سبب بنتا ہے، اور بندے کو کبھی کبھی اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہماری روزی چھین لی گئی؟ جی ہاں، گناہ کی وجہ سے بندے کی روزی چھین لی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ۔ ایک انسان اپنی روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک بندہ مل رہی روزی سے گناہ کی وجہ سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو پہلی فرصت میں اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم فوراً توبہ کریں، فوراً اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں استغفار، توبہ اور استغفار۔ گویا کہ توبہ اور استغفار ہماری زندگی میں اگر آ جائے تو اس کی وجہ سے نعمتیں باقی رہتی ہیں اور نعمتوں کا دروازہ بھی کھلتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا،
فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. کہ میں نے کہا، کس نے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، کیا فائدہ ہوگا؟ وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب مال اور اولاد دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور نہریں جاری کر دے گا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے استغفار کے 5 فوائد کا ذکر کیا ہے. یعنی اگر ایک بندہ استغفار کرتا ہے تو اس کو 5 فائدے حاصل ہوتے ہیں. پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، استغفار کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پر اللہ تعالی موسلادھار بارش برساتا ہے. تیسرے نمبر پر اللہ تعالی مال سے نوازتا ہے اور اولاد سے نوازتا ہے، مال بھی دیتا ہے اور اولاد بھی دیتا ہے. چوتھے نمبر پر اللہ تعالی باغات سے نوازتا ہے اور 5ویں نمبر پر اللہ تعالی کی طرف سے نہریں جاری کر دی جاتی ہیں. یعنی خوشحالی ہی خوشحالی آتی ہے استغفار کی وجہ سے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کے پاس 4 طرح کے لوگ آئے اور ہر ایک نے اپنی اپنی مشکل بیان کی. ایک آدمی نے آ کر کے کہا کہ ہمارے پاس قحط سالی بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، اس کے لیے کچھ ترکیب بتائیے. ایک نے کہا کہ ہم تنگ دستی کے شکار ہیں، اس کے لیے کوئی ترکیب بتائیے. تیسرے نے کہا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نسخہ بتائیے. چوتھے نے کہا کہ ہمارا باغ قحط سالی کا شکار ہے، خشک سالی کا شکار ہے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے چاروں آدمیوں سے ایک ہی بات کہی کہ استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو. مجلس میں حاضرین جو بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے پوچھا کہ 4 آدمی اپنی 4 شکایت لے کر کے آئے، لیکن آپ نے ان چاروں کو ایک ہی نسخہ بتایا کہ استغفار کرو. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں نے انہیں اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا حکم اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو دیا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالی نے خود اپنی کتاب سورہ النوح میں کر دی ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اس لیے ہم یہ بات نوٹ کریں کہ اگر ہم توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی میں لازم کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے عجیب طریقے سے اللہ تعالی ہمیں مال سے نوازتا ہے، اللہ تعالی ہمیں اولاد سے نوازتا ہے، اللہ تعالی ہمیں بارش سے نوازتا ہے، اللہ تعالی ہمیں باغات سے نوازتا ہے، اللہ تعالی ہمارے لیے نہریں جاری کرتا ہے اور پھر اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اور صحیح حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، کہ جو آدمی استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے کشادگی عطا فرماتا ہے. ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم سے نجات دیتا ہے.
وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسے راستے سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا، جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اگر ہم توبہ اور استغفار کو لازم پکڑتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں ایسے راستے سے کھلاتا ہے جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن شیخ احمد محمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ البتہ ہر حالت میں اس حدیث کا معنی صحیح ہے کہ واقعی توبہ اور استغفار کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں روزی سے نوازتا ہے۔ توبہ اور استغفار روزی کا دروازہ کھولتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ قحط سالی کے موقع سے نماز استسقاء کے لیے نکلے اور صرف انہوں نے استغفار کیا، اللہ رب العالمین سے استغفار کیا اور چلے آئے، دعا بھی نہیں کی۔ لوگوں نے گزارش کیا کہ امیر المؤمنین آپ صلاۃ استسقاء کے لیے گئے اور آپ نے دعا بھی نہیں کی، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے بارش کے دروازے کو کھٹکھٹا دیا ہے، جو کام تھا بارش ہونے کے لیے، قحط سالی کو دور کرنے کے لیے، وہ کام ہم نے کر لیا، یعنی توبہ اور استغفار کر لی ہے۔ اس لیے اگر ہم روزی کا دروازہ اللہ رب العالمین سے کھلوانا چاہتے ہیں تو کثرت سے استغفار کیا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کثرت سے پڑھا کریں۔ اور ایک ہے سید الاستغفار، سید الاستغفار، دعا کی کتابوں میں یہ دعا مل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بیان فرمایا کہ جو آدمی صبح میں سید الاستغفار پڑھ لیتا ہے، شام تک اس کی موت ہو جائے گی تو جنت میں جائے گا، اور شام میں یہ دعا پڑھ لیتا ہے، صبح تک موت ہو جائے گی تو جنت میں جائے گا۔ تو یہ انعام بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ روزی کا دروازہ بھی ہے۔ اس لیے استغفار کثرت سے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سید الاستغفار کو لازم پکڑیں۔ رزق کی کنجیوں میں سے دوسری کنجی تقوی ہے، رزق کی کنجیوں میں سے دوسری کنجی تقوی ہے، اور تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان ایسے کاموں سے بچا رہے جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ہیں، جن سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، ایسے کاموں کو ہم چھوڑ دیں۔ تقوی کی تعریف کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں: الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، اللہ کا ڈر، کم پر قناعت، شریعت کے مطابق عمل اور یوم آخرت کی تیاری۔ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، کم پر قناعت آ جائے، شریعت کے مطابق عمل کرنے لگیں اور آخرت کے دن کی تیاری شروع کر دیں، ہمارے اندر تقوی آ گیا۔ تقوی روزی کا سبب کیسے بنتا ہے؟ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے چھٹکارے کا راستہ نکال دیتا ہے اور ایسے راستے سے اس کو روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی گمان سے بڑھ کر کے اللہ رب العالمین تقوی کی بنیاد پر ایک بندے کو روزی عطا فرماتا ہے۔ اور سورہ الاعراف آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اگر بستیوں کے رہنے والوں نے ایمان لایا ہوتا اور تقوی اختیار کی ہوتی
ایمان لایا ہوتا اور تقوی اختیار کی ہوتی تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تقوی کی روش اختیار نہیں کی، شریعت کو جھٹلایا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کی بری کمائی کی وجہ سے ان کی گرفت فرمائی۔ اس لیے اگر ہمارے اندر تقوی آ جاتا ہے، اللہ کی شریعت کو ہم فالو کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے ہم بچنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمیں ایسے راستے سے کھلاتا ہے جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار کچھ مسائل آتے ہیں ہماری روزی میں، ہمارے جاب میں، وہاں پر یا تو جاب رہے یا شریعت کی مخالفت کرو۔ جاب تبھی باقی رہے گا جب کہ تم شریعت کی مخالفت کرو گے۔ وہاں پر ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ جاب اگر چلا جائے گا تو میں کیا کروں، چلو شریعت کی مخالفت لازم آتی ہے تو کر گزرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے اور ایسے راستے سے اس کو کھلاتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کا ڈر دل میں رکھ کر کے روزی چھوڑ دیں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے سینکڑوں روزی کے دروازے کھولیں گے، لیکن شریعت کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں پر شریعت کی نافرمانی لازم آتی ہے وہاں اس روزی کا کوئی اعتبار نہیں ہونا چاہیے۔ رزق کی کنجیوں میں سے تیسری کنجی اللہ تعالیٰ پر توکل ہے۔ اور توکل کیا ہے؟ اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین پر بالکلیہ بھروسہ کرنے کا نام توکل ہے۔ اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین پر بالکلیہ ہم بھروسہ کریں، اس کو ہم توکل کہتے ہیں۔ توکل یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پیر باندھ کر کے بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ کھلائے گا، نہیں۔ مسند احمد، ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اگر تم اسی طرح بھروسہ کرتے جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی کھلاتا جیسے ایک پرندے کو کھلاتا ہے، جیسے ایک پرندے کو روزی دیتا ہے کہ پرندہ صبح سویرے خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام میں پیٹ بھر کر واپس لوٹتا ہے۔ کچھ الٹی سوچ رکھنے والے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ہم دین پر چلیں گے، نیکی کا کام کریں گے، اللہ پر بھروسہ رکھیں گے تو اللہ کھلائے پلائے گا، محنت اور کوشش کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر ہم دین پر چلیں گے، محنت نہیں کریں گے تو کیا اللہ کھلائے گا پلائے گا؟ قطعاً نہیں۔ ایسے لوگوں کی ایک کج فہمی ہے، شریعت کی روح کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ خود اسی حدیث پر غور کرتے جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے تو ان کا اشکال دور ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تم ویسے ہی توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے کھلائے جیسے ایک پرندے کو کھلاتا ہے۔ پرندے کو اللہ تعالیٰ کب کھلاتا ہے؟ اگر پرندے اپنے گھونسلے میں بیٹھے رہیں تو کیا اللہ رب العالمین ان کو روزی دے گا؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندے خالی پیٹ صبح سویرے اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، چرتے چگتے ہیں، پھر شام میں وہ پیٹ بھر کر لوٹ کر آ جاتے ہیں۔
تو پرندے کا بھی پیٹ تبھی بھرتا ہے جب کہ پرندے گھونسلے سے نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی ایک بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حصول روزی حاصل کرنے، رزق حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرے۔ گھر بیٹھے بیٹھے اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل جو 4 ائمہ میں سے ایک امام ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی ہے جو گھر میں یا مسجد میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کوئی کام نہیں کروں گا، میرا رزق اللہ کے پاس سے خود بخود آ جائے گا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ھذا رجل جہل العلم، یہ شخص علم سے کورا ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس، جو یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ پر اعتماد کر کے گھر میں بیٹھ جاؤں گا میری روزی آ جائے گی۔ نہیں آئے گی، کہاں سے آئے گی؟ پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی عرض کی کہ صحابہ کرام جو ہم سب کے آئیڈیل ہیں، انہوں نے تجارت کیا، اپنے کھجور کے باغات میں وہ کام کرتے تھے، اور صحابہ کرام کا اسوہ بھی ہمارے سامنے میں ہے، انبیاء کرام کا اسوہ ہمارے سامنے میں ہے کہ انہوں نے محنتیں کی ہیں، کوشش کی ہے، تب روزی ملی ہے۔ رزق کی کنجیوں میں سے چوتھی کنجی اللہ کی عبادت کے لیے خود کو فارغ کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے خود کو فارغ کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے خود کو فارغ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی عبادت کے لیے خود کو فارغ کرنے کا مفہوم یہ قطعاً نہیں ہے کہ ایک بندہ 24 گھنٹہ مسجد میں بیٹھا اللہ اللہ کرتا رہے، یہ مطلب نہیں۔ اور ابھی ہم نے سنا کہ ایک بندہ اگر 24 گھنٹہ مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرتا رہے گا تو اس کو روزی نہیں ملنے والی ہے۔ لیکن اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کی عبادت کے لیے خود کو فارغ کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ عبادت میں خشوع اور خضوع حاصل کرے، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت خشوع اور خضوع سے کرتا ہے تو عجیب طریقے سے اللہ رب العالمین اس کے لیے روزی کا دروازہ کھولتا ہے۔ اس کو ہم احسان کی کیفیت سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ عبادت کے اندر احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تم اللہ کو دیکھ نہیں رہے ہو تو یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس جب عبادت میں پیدا ہوتا ہے تو عبادت کا مزہ آنے لگتا ہے، عبادت کی لذت حاصل ہونے لگتی ہے۔ عبادت میں خشوع اور خضوع جب ہم لاتے ہیں تو گویا کہ ہم عبادت کے لیے خود کو فارغ کرتے ہیں، اور ایسی حالت میں اللہ رب العالمین ہمارے لیے روزی کے دروازے کھولتا ہے۔ تو عبادت کے لیے خود کو فارغ کرنا، روزی کی کنجی کیسے ہے؟ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کس حدیث کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف نسبت کر کے بیان کریں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک۔ اے آدم کی اولاد، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، ہم تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دیں گے اور تیرے فقر و فاقہ کو دور کر دیں گے۔ سینہ کو بے نیازی سے بھر دیں گے اور تیرے فقر و فاقہ کو دور کر دیں گے۔
وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اگر تم عبادت کے لیے خود کو فارغ نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ ہم تیرے ہاتھ کو بیکار کاموں میں الجھا دیں گے، یعنی تجھے بیکاری میں لگا دیں گے، بیکار کاموں میں تم کو الجھا دیں گے، اور لوگوں کی طرف سے تیری جو بے نیازی ہے اس کو ختم نہ کریں گے، یعنی لوگوں کے تم محتاج ہو جاؤ گے اور تمہارے ہاتھ کو بیکار کاموں میں الجھا دیں گے، یعنی بیکار کاموں میں تم الجھ کر رہو گے اور لوگوں سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اس حدیث میں عبادت کے لیے خود کو فارغ کرنے کا 2 فائدہ بتایا گیا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ بندے کا دل مالداری سے بھر دیا جاتا ہے، تونگری سے بھر دیا جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے عبادت کے لیے خود کو فارغ کرنے کا کہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں سے ایک بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے، اس کو لوگوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور جو آدمی عبادت کے لیے خود کو فارغ نہیں کرتا، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت نہیں کرتا، عبادت کی لذت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو بیکار کاموں میں الجھا دیتا ہے اور لوگوں کا محتاج بنا دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ وعدہ اللہ رب العالمین کا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ وعدے کو نہیں ٹالتا۔ تو اگر ہم واقعی عبادت کے لیے خود کو فارغ کرتے ہیں تو عجیب طریقے سے اللہ رب العالمین ہمارے لیے روزی کا دروازہ کھولتا ہے۔ رزق کی کنجیوں میں سے 5ویں کنجی حج اور عمرہ پے در پے کرتے رہنا ہے، لگاتار کرتے رہنا ہے۔ حج کے بعد عمرہ، پھر عمرہ کے بعد حج، یوں کرتے ہی رہنا ہے۔ یعنی حج اور عمرہ کرنے سے رزق کی کنجی ملتی ہے، رزق کا دروازہ کھلتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، کہ حج اور عمرہ ایک دوسرے کے بعد کرتے رہا کرو۔ کیا فائدہ ہے اس کا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دونوں فقر و فاقہ کو اور گناہوں کو، فقر و فاقہ کو اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ یعنی جس طرح بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کچیل کو دور کرتی ہے، ویسے ہی پے در پے حج اور عمرہ فقر و فاقہ کو اور گناہوں کو دور کرتا ہے۔ تو گویا کہ حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے روزی کے دروازے کھلتے ہیں۔ رزق کی کنجیوں میں سے ایک کنجی لگاتار حج اور عمرہ کرتے رہنا ہے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ حج میں اتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے یا عمرہ میں اتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے، یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ رب العالمین عجیب طریقے سے حج اور عمرہ کی وجہ سے روزی کے دروازے کھلتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ نفلی حج ہر سال کرے اور اپنے ہی آس پاس میں بہت سارے غریب ہیں جو بھوک سے مرتے ہیں، ان کا خیال نہ کرے، تو یہ شریعت کی روح کے خلاف ہوگا۔ تو شریعت کی روح کو بھی سمجھنا ہے کہ جس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہی عمل سب سے افضل ہوتا ہے۔ جس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہی عمل سب سے افضل ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر کے رکھیے۔ رزق کی کنجیوں میں سے 6ٹھی کنجی صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ یعنی اگر ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں تو اچھا معاملہ کرنے کی وجہ سے ہمیں اللہ رب العالمین رزق کی کنجی دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اثره فلیصل رحمہ۔ جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی کشادہ کر دی جائے، یعنی اس کو زیادہ سے زیادہ روزی دی جائے اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے، رزق میں کشادگی آئے اور عمر لمبی کر دی جائے، فلیصل رحمہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، اگر وہ غریب ہیں، مالی اعتبار سے ان کی مدد کرتے ہیں، اگر مالدار بھی ہیں تو ان کی خبر رکھتے ہیں، ان سے تعلق نہیں کاٹتے، ان کے حالات کی جانکاری رکھتے ہیں، تو یہ صلہ رحمی ہے۔ اور یاد رکھیں، عام طور پر صلہ رحمی ہمارے ہاں کیا سوچی جاتی ہے کہ اگر ہمارا رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے نا تو ہم بھی اچھا معاملہ کریں گے، اگر ہمارا رشتہ دار ہم سے کٹتا ہے تو ہم بھی کٹ جائیں گے، میں کیوں ملنے جاؤں؟ یہ سوچ غلط ہے، یہ صلہ رحمی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا انقطعت رحمہ وصلھا۔ برابری میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں ٹھہرتا، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ رشتہ دار کٹتا ہے تو ہم اس سے جڑنے کی کوشش کریں، یہ ہے اصل صلہ رحمی۔ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو کیا فائدہ اس کا ملتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہماری روزی میں برکت عطا فرماتا۔ آپ رشتہ داروں پر خرچ کریں، عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، جتنا ہی خرچ کریں گے اتنا ہی دے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ آپ کی روزی میں برکت ہوتی ہے، آپ کی عمر میں درازی آتی ہے، آپ کی عمر لمبی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، خاص طور پر اپنی بہنوں سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر رکھا ہے تو یاد رکھیں آپ اپنی روزی کے دروازے کو بند کر رہے ہیں، اور اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، تفتح ابواب الجنة یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لكل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انذروا هذين حتى يصطلحا انذروا هذين حتى يصطلحا انذروا هذين حتى يصطلحا۔ سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے جس نے شرک نہیں کیا سوائے دو آدمیوں کے۔ ان دونوں سے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ اختلاف مول رکھا ہے تو پھر اللہ کی جو مغفرت ہوتی ہے سوموار اور جمعرات کے دن، اس مغفرت کے بھی ہم حقدار نہیں ہوتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر ہم روزی میں برکت چاہتے ہیں تو تجربہ کر کے دیکھیں۔ آج لوگوں نے تجربہ کیا، جو لوگ بھی اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی میں برکت دے رکھی ہے۔ اس لیے رشتہ داروں سے اگر ہمارا تعلق کٹا ہوا ہے جوڑنے کی کوشش کریں۔ رزق کی کنجیوں میں سے 7ویں کنجی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا رزق کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ خرچ کرنے سے مال گھٹتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ ایک انسان انٹرسٹ پہ پیسے لگاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے 100 دینار لگایا تو 120 دینار آئے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سود کی وجہ سے مال کو گھٹاتا ہے اور صدقات و خیرات کی وجہ سے مال کو بڑھاتا ہے۔ آپ صدقہ دیتے ہیں مال کم ہوتا ہے، سود لیتے ہیں مال زیادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس زیادتی کو کم کر دیتا اور اس صدقے میں جو کمی آئی اس کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اس کا اندازہ بندہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ یہ
ڈپینڈ کرتا ہے برکت پر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو 1000 دینار تنخواہ لیتے ہیں اور ٹینشن میں جیتے ہیں، پریشانی میں جیتے ہیں، اور ایک بندہ جو 80 دینار تنخواہ پاتا ہے بڑے ہی سکون کے ساتھ میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ برکت کا فرق ہے۔ اس لیے سود سے بچنا چاہیے کہ اس سے روزی چھن جاتی ہے، اور صدقات و خیرات کرنے چاہیے، اس لیے کہ اس سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ السبا آیت نمبر 39، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، کہ تم جو کچھ بھی خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ تم کو اور زیادہ دیتا ہے۔ ہم جو خرچ کرتے ہیں نا، اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ ہمیں اور نوازتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تم خرچ کرو، ہم تم پر خرچ کریں گے۔ گویا کہ ہم اگر غریبوں پر خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری گارنٹی لے رہا ہے کہ ہمارے لیے روزی کے دروازے کھولے گا۔ اور اللہ رب العالمین اگر گارنٹی لے لے روزی کے دروازے کھولنے کے لیے، تو پھر کون ہے جو روزی کے دروازے کو بند کر سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ دیتا کتنا ہے اس کا ہم نے کبھی اندازہ لگایا؟ سورہ بقرہ کی یہ آیت پڑھیے، آیت نمبر 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہو جس سے 7 بالیاں نکلیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ 700 دانے۔ گویا کہ 1 دینار اگر ہم اللہ کے بینک میں جمع کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں 700 دینار دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا کر دیتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث پہ دھیان دیجئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن جس میں ایک بندہ صبح کرتا ہے، 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور بہتر بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو برباد کر دے۔ ہر دن 2 فرشتے خرچ کرنے والے کے لیے دعا دیتے ہیں اور روک کر رکھنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ اور جب فرشتے دعا دیں اور فرشتے بد دعا کریں تو پھر کیا حال ہوگا ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بات نوٹ کیجئے کہ اگر ہم خرچ کریں گے تو خرچ کرنے کی وجہ سے عجیب طریقے سے ہمارے مال میں برکت ہوگی۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ سنایا تھا صحابہ کرام کو۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا جو کسی صحرا سے گزر رہا تھا، اچانک اس نے بادل سے ایک آواز سنی، اسقی حدیقۃ فلان، کہ اے بادل تم فلاں آدمی کے کھیت کو، فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر دو۔ چنانچہ بادل کا ایک حصہ الگ ہوا اور ایک پتھریلی زمین پر جا کر برسا، پھر پانی ایک نالے میں جمع ہو کر کے ایک سمت بہنے لگا، یہاں تک کہ آگے تک گیا۔ وہ آدمی جس نے یہ آواز سنی تھی پانی کے ساتھ چلتا رہا، اور وہ پانی ایک باغ میں داخل ہو گیا۔ وہاں پر ایک آدمی کو دیکھا جو اس باغ میں کدال لے کر کے اپنی کھیت کو جوت رہا تھا اور پانی ادھر ادھر کر رہا تھا۔ اس وقت اس آدمی نے، جس نے بادل سے آواز سنی تھی، اس کھیت کے مالک سے، اس باغبان سے کہا کہ یا عبداللہ ما اسمک، اے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا تو وہی نام تھا جو اس نے بادل سے سنی تھی۔ تو کسان سے اس نے کہا کہ میں نے تمہارا وہی نام سنا تھا کہ
بادل سے کہا جا رہا تھا کہ جاؤ اور فلاں کے کھیت کو سیراب کر دو. اب تم مجھے بتاؤ کہ تم اپنے کھیت میں کیا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادل کو حکم ملا کہ سارے کھیتوں کو چھوڑ کر کے تیرے کھیت میں جا کر کے وہ سیراب کرے. تو اس نے کہا کہ اگر تم نے پوچھ دیا ہے تو پھر میں تمہیں بتا دیتا ہوں. میں اپنے باغ میں اس کی فصل کا 3 حصہ کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ غریبوں پر صدقہ کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ اسی زمین میں لگا دیتا ہوں. تو یہ قصہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا، اس لیے سنایا کہ ایک بندہ اگر اپنی آمدنی کا ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کیسے اس کے ساتھ خاص عنایت فرما رہا ہے کہ سارے کھیتوں کو چھوڑ کر کے بادل کو حکم دیتا ہے کہ اے بادل سارے کھیتوں کو چھوڑ کر فلاں کے کھیت میں جا کر کے اس کے کھیت کو سیراب کرو. رزق کی کنجیوں میں سے 8ویں کنجی ہے شرعی علوم کے لیے وقف ہونے والوں پر خرچ کرنا. آپ کے رشتہ دار میں کچھ بچے ہیں جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن کریم حفظ کرتے ہیں. آپ کے جان پہچان میں کچھ بچے ہیں جو دینی تعلیم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو جو لوگ دینی تعلیم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں یا دینی تعلیم دینے میں مشغول ہیں یا دعوت کا کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان پر اگر آپ خرچ کریں تو عجیب طریقے سے آپ کے لیے روزی کا دروازہ کھلے گا. حدیث سنیے، سنن ترمذی کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 2 بھائی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 2 بھائی تھے. ایک علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا، دوسرا حصول معاش کے لیے محنت کیا کرتا تھا. جو بندہ یعنی جو بھائی حصول معاش کے لیے کمانے کے لیے محنت کرتا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے اپنے بھائی کی شکایت کیا کہ یا رسول اللہ میرا فلاں بھائی آپ کی خدمت میں لگا رہتا ہے اور دن بھر آپ کی باتیں سننے میں لگتا ہے اور محنت نہیں کرتا، کماتا نہیں ہے. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا لعلک ترزق بہ. سن لو، شاید تمہیں روزی اسی کی وجہ سے دی جا رہی ہے، شاید تمہیں روزی اسی کی وجہ سے دی جا رہی ہے. اس لیے کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے دنوں میں خاص طور پر سب سے زیادہ اگر کوئی ہستی متاثر ہوئی ہے تو یہ مدرسہ کے اساتذہ ہیں، مسجدوں کے ائمہ اور مؤذنین ہیں. سب سے زیادہ ایسے لوگ آج محتاج پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو روزی دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو وسعت دے رکھی ہے مالی اعتبار سے، تو ہم اپنے ان علماء، مدرسین اور مسجد کے ائمہ کو نہ بھولیں. حقیقت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے حالات ٹھیک ہو گئے اور لوگ نارمل زندگی گزار رہے ہیں، لیکن نہیں، ابھی بھی مدرسے بند ہیں اور مدرسوں میں جو تنخواہیں ملا کرتی تھیں وہ ہمارے اور آپ کے چندے سے اساتذہ کو تنخواہیں ملتی تھیں. چندے نہیں ہو رہے ہیں تو اساتذہ کو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اسی لیے ہمارا یہ پیغام ہوگا اپنے سننے والے بھائیوں کے نام کہ جیسے آپ کسی شیخ سے فون کر کے ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ ان کی مالی حالت کے بارے میں بھی پوچھیے، اور اگر وہ آپ سے نہیں مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ محتاج نہیں ہیں. اس لیے کمیٹیوں کو ہم کہیں گے، ہم مالی اعتبار سے مضبوط بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنے مال کا ایک حصہ ایسے لوگوں پہ خرچ کیجئے، اس کی وجہ سے
آپ کے لیے روزی کے دروازے کھلیں گے۔ رزق کی کنجیوں میں سے 9ویں کنجی کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ ان کو اپنے سے کمزور لوگوں پر ایک طرح سے برتری حاصل ہے، یعنی ان کا گمان ہوا کہ ہم اگر پیسے کے اعتبار سے مالدار ہیں تو ہم کمزور لوگوں پہ ایک درجہ فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ گمان ہوا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا حل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم، تمہاری مدد صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ تمہارے بیچ کمزور ہیں، اور تمہیں روزی اس لیے دی جاتی ہے کہ تمہارے بیچ کمزور ہیں، یعنی تمہاری مدد صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور تمہیں رزق تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ اگر ہم کمزوروں پر خرچ کرتے ہیں تو عجیب طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے اور اس نعمت میں برکت عطا فرماتا ہے، اور جو نعمتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں اللہ رب العالمین اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں قصے بہت ہیں، لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے ہم بڑھیں گے کہ رزق کی کنجیوں میں سے 10ویں اور آخری کنجی، اسی پہ ہماری بات ختم ہوگی۔ صبح سویرے کاروبار شروع کرنا ہے، صبح سویرے کاروبار شروع کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے صبح میں برکت کی دعا کی ہے۔ آج ہم سورج نکلنے کے بعد بیدار ہوں گے تو رزق میں برکت کیسے ہوگی؟ الحمدللہ ہمارے بہت سارے بھائی قیام اللیل کرتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ لوگ سوتے ہیں تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، تو اپنے آپ کو خود بخود ہم روزی سے محروم کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، حضرت صخر بن وداع الغامدی جو اس حدیث کے راوی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں اپنی امت کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دستہ یا سریہ روانہ کرتے تو دن کے پہلے حصے صبح میں روانہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اس حدیث کے راوی حضرت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، وہ تجارت پیشہ آدمی تھے، وہ اپنا کاروبار صبح میں شروع کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ بہت مالدار ہو گئے تھے اور دولت کے انبار جمع ہو گئے تھے ان کے پاس، صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے کاروبار صبح میں شروع کی تھی۔ تو یہ بہت اہم ٹیکنک ہے کہ کاروبار کی شروعات صبح میں کی جائے، کیونکہ صبح میں برکت دی جاتی ہے۔ اور ہماری بات کا خلاصہ، نچوڑ اور عطر یہ ہے کہ رزق کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ان سارے رزق کے جو وسائل ہیں، رزق کی جو کنجیاں ہیں، ان ساری کنجیوں کو اپنانے کے ساتھ ساتھ انسان کوشش کرے، اور اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں۔ جو محنت کرتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود محنت کرنے کا حکم دیا ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ، وہی وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر، اس کی زمین پر، اس کی پشت پر، اور کھاؤ اللہ کی روزی میں سے۔ گویا کہ ایک بندہ جو زمین پر چلے گا، محنت کرے گا، اسی کو روزی ملے گی۔ اور اسی لیے اسلام ہمیں محنت کرنے پر ابھارتا ہے، اور کاہلی، سستی اور کام چوری اور دوسروں کے لقمہ پر پلنے سے منع کرتا ہے۔ محترم بھائی اور بہنوں، یہ کچھ وسائل تھے
رزق کے اور کچھ کنجیاں تھیں روزی کی. اخیر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رزق کی کنجیاں عطا فرمائے، اور ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرمائے، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. کرونا کی یہ آفت جو ہمارے سروں پہ پائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس آفت کو ہم سے ٹال دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں حلال روزی عطا فرمائے. ہمارے جو بھائی یا ہماری جو بہنیں بیمار ہیں، اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما. جو بھائی بے روزگار ہیں، الہ العالمین تو انہیں حلال روزی عطا فرما. جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. اور ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.